ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ AIG اسپتال میں بائیو ڈیزائن انوویشن سمٹ سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ حیدرآباد کو قرار دیا بایوٹیک کا اہم مرکز۔ راہل گاندھی اور تیجسوی یادو نے بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران موٹر سائیکل سواری کی، ویڈیو وائرل۔ تلنگانہ کانگریس حکومت نے مقامی اداروں کے انتخابات میں BCs کو 42% ریزرویشن دینے کے لیے 2 کمیٹیاں دی تشکیل۔ CPI کے سینئر لیڈر سوراورم سدھاکر ریڈی کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیش کیا خراج اور ان کے انتقال کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ کانگریس سابق سپریم کورٹ کے جسٹس B سدرشن ریڈی کو نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں محض استعمال کر رہی ہے، مرکزی وزیر کشن ریڈی کا بیان۔ حیدرآباد میں 1 ہفتے کے اندر الیکٹرک شاک لگنے سے 9 افراد کی موت۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد بایوٹیک، فارما اور مڈ ٹیک انوویشن کا اہم مرکز بن چکا ہے۔ انہوں نے AIG اسپتال میں بایو ڈیزائن انوویشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست بہترین تعلیمی اداروں، صنعت کے ساتھ تعاون اور ہنرمندی کی تربیت سے ایک بہترین بن رہی ہے۔ حکومت نے محققین کو میڈیکل ڈیٹا تک رسائی دینے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم ڈیٹا پرائیویسی کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ ایک سرمایہ کاری کا مرکز بن چکا ہے۔ سلطان پور میں سب سے بڑا میڈیکل ڈیوائسز پارک قائم ہے، جہاں 60 سے زائد کمپنیاں تحقیق اور مینوفیکچرنگ میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2034 تک تلنگانہ $1 ٹریلین اور 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت بن جائے گا۔ Telangana state started a journey that is Telangana Rising 2047. By 2034, we will become a $1 trillion economy. By 2047, India is 100 years of independence. We will become $3 trillion economy by the time. Telangana is now a hub for India's life sciences, medical devices and technology. Technology are crucial for us. Hyderabad is a vibrant ecosystem for pharma, biotech, life sciences and medical technology. We rose from manufacturing to innovation in this vertical. We established India's largest dedicated medical devices park at Sultanpur. It has best infrastructure for research, prototyping, testing and manufacturing. More than 60 companies are already operating there, including global majors and domestic leaders. This sector has seen investments in diagnostic devices, imaging technologies, implants, surgical equipment, and digital health solutions. Local startups and MSMEs are doing good work along with the global companies, making Hyderabad a unique, vibrant ecosystem. Hyderabad has a great workforce because of our initiatives to build excellent academic institutions, skills development, and industry partnerships. Now, I congratulate and thank Dr. Nageshwar Reddy and his team, AIG, for this initiative to conduct research on solving problems of common Indians. For many years, our best minds were solving problems of other countries. It is good thing. Time has now come when we must use our intelligence for helping our own people. My government will give you total support as a proactive partner. We will share historic medical data for research, but with strict Data Privacy Act. We will connect you to academic institutions, research, innovation bodies, skill university and corporations. Today, we live in an uncertain world. Tariffs, wars and trade barriers. This is the right time to innovate from Telangana for the world. Let us make humanity for more healthy. Best wishes. راہل گاندھی اور تیجسوی یادو نے بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران موٹر سائیکل سواری کی۔ یہ یاترا ریاست نے ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی میں مبینہ بے ضابطگیوں کو اجاگر کرنے کے لیے نکالی جا رہی ہے۔ کل ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے BJP پر الزام لگایا کہ وہ اداروں اور میڈیا کو قابو میں لے کر غریبوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ 16 روزہ یاترا 20 اضلاع میں 1300 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی۔
تلنگانہ کانگریس نے مقامی اداروں کے انتخابات میں BCs کو 42% ریزرویشن دینے کے لیے 2 کمیٹیاں تشکیل دی ہے۔ ایک قانونی ماہرین کی کمیٹی جو صدر جمہوریہ کی منظوری کے بغیر ریزرویشن پر عمل آوری ممکن ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے گی، اور دوسری وزارتی کمیٹی جس میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، اتم کمار ریڈی، پونم پربھاکر اور سیتاکا شامل ہے۔ ریونت ریڈی کی صدارت میں ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا جو مشاورت کے بعد تجاویز دے گی۔ دونوں کمیٹیوں کو 28 اگست تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ 29 اگست کو کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہو سکے۔ اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ وزارتی کمیٹی قانونی ماہرین جسٹس بی سدرشن ریڈی اور ابھیشیک منو سنگھوی سے رائے لے گی، جبکہ اجلاس میں جسٹس سدرشن ریڈی کی حمایت کرتے ہوئے انہیں تلنگانہ کا فخر قرار دیا گیا۔ کانگریس نے یہ بھی طے کیا کہ 26 اگست کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزراء بہار میں راہل گاندھی کی پد یاترا میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے CPI کے سینئر لیڈر سوراورم سدھاکر ریڈی کے جسد خاکی پر پھول چڑھائے اور ان کے انتقال کو غریبوں، بہوجن سماج اور نظریاتی سیاست کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ ریونت ریڈی نے اہل خانہ کو دلاسا دیتے ہوئے مکمل سرکاری تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ سدھاکر ریڈی نے ایک طالب علم رہنما سے پارٹی جنرل سیکریٹری اور رکن پارلیمنٹ تک کا سفر طے کیا، لیکن ہمیشہ اصول پسندی اور سادگی کو اپنائے رکھا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ سدھاکر ریڈی نے پالامورو کی شان میں اضافہ کیا اور بی رام کرشنا راؤ جے پال ریڈی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ان کی خواہش پر تیلگو یونیورسٹی کا نام سوراورم پرتاپ ریڈی کے نام پر رکھا گیا اور یقین دلایا کہ کابینہ میں فیصلہ لے کر ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا۔ AICC صدر ملک ارجن کھرگے نے بھی تعزیتی پیغام بھیجا۔ కామ్రేడ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారి మరణం పేదలకు, అదేవిధంగా బహుజనులకు సిద్ధాంతపరమైన రాజకీయాలను శ్వాసగా పీల్చుకునే ప్రతి ఒక్కరికి తీరని లోటు. విద్యార్థి రాజకీయాల నుండి జాతీయ రాజకీయాల వరకు, చివరి శ్వాస వదిలే వరకు రాజీ పడని నిరాడంబర జీవితం, రాజీ పడని సిద్ధాంత రాజకీయం, AISF నుంచి మొదలు పెడితే జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి వరకు, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా వివిధ హోదాలలో పనిచేసిన ఏ రోజు కూడా అహంకారము, అహంభావాన్ని తన దరిదాపులకు రానియకుండా కంచుపాడు కామ్రేడ్గా, పాలమూరు జిల్లా బిడ్డగా వారు వన్నె తెచ్చిండ్రు. మొన్న జరిగిన శాసనసభ సమావేశాలలో వారు ఒక లేఖ మిత్రులు సాంబశివరావు గారితో నాకు పంపించిండ్రు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికి ఆనాడు హైదరాబాదు రాష్ట్ర విముక్తి పోరాటంలో పత్రికా సంపాదకుడుగా ఎనలేని సేవలు అందించి నిజాం నిరంకుశ రాజ్యాన్ని నుంచి పేదలకు విముక్తి కలిగించిన సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు పెట్టాలి అని వారు నాకు లేఖ రాయడం జరిగింది. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ کانگریس نے سابق جج سپریم کورٹ جسٹس بی سدرشن ریڈی کو نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں محض استعمال کر رہی ہے، حالانکہ ان کی شکست یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDA کے پاس جیتنے کے لیے درکار اکثریت پہلے ہی موجود ہے اور کسی دوسری جماعت کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کالج فارم پروجیکٹ گھوٹالے پر دوبارہ CBI کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور کسانوں کو کھاد ذخیرہ نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے یقین دلایا کہ مرکز تلنگانہ کو مکمل کوٹا فراہم کرے گا۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ حیدرآباد سمیت تلنگانہ میں لاکھوں جعلی ووٹرز درج ہیں اور خصوصی نظر ثانی لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کی ترقی صرف دوسری جماعتوں کے قائدین کی شمولیت پر منحصر نہیں بلکہ خواتین اور کسان بڑی تعداد میں پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ BJP میں شامل ہونے کے خواہشمند لیڈران پہلے اپنے موجودہ پارٹی سے استعفا دیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی حیثیت بھول کر عوامی گفتگو میں ناشائستہ زبان استعمال کر رہے ہیں۔
بی جے پی ایم پی ای راجندر نے کہا کہ سوشل میڈیا کی طاقت آج کے دور میں سب سے اہم ہے. یہی جھوٹ اور فریب پر جینے والوں کو عوام کے سامنے بے نقاب کرتی ہے. سوشل میڈیا میں سرگرم رہنے والوں کے پاس فوری رد عمل اور تحقیقی صلاحیت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ گاؤں کی سڑکیں، آنگن واڑی، پنچایت آفس اور دیگر ترقیاتی کام سبھی مرکزی فنڈ سے ہو رہے ہیں، لیکن بی آر ایس اور کانگریس انہیں اپنا کارنامہ بتا رہی ہے. کانگریس ہار کے خوف سے مقامی اداروں کے انتخابات نہیں کرا رہی. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ترقی جاری رکھنے کے لیے آنے والے انتخابات میں بی جے پی کو ووٹ دیں. ای راجندر بی جے پی کے سوشل میڈیا اور آئی ٹی ورک شاپ سے خطاب کر رہے تھے. حیدرآباد میں ایک ہفتے کے اندر الیکٹرک شاک لگنے سے 9 افراد کی موت ہو گئی. تازہ واقعہ لوت کنٹا میں پیش آیا، جہاں شادی کی تقریب کے بعد سجاوٹ ہٹاتے وقت 34 سالہ لکی گائیواڑ الیکٹرک شاک لگنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 افراد زخمی ہیں. اس سے پہلے رامنتپور میں جمناشٹمی رتھ جلوس کے دوران 5 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے، جبکہ بنلا گوڑا میں گنیش مورتی لے جاتے وقت 2 نوجوان ٹونی اور وکاس جاں بحق اور 1 زخمی ہوا تھا. میرپیٹ میں بھی گنیش تہواری کی تیاری کے دوران 1 شخص ہلاک ہوا. ان واقعات سے عوام میں خوف ہے، جبکہ محکمہ بجلی نے اپنی لاپرواہی ماننے سے انکار کیا. بھینسا ڈویژن تانور پولیس اسٹیشن ہاؤس آفیسر و سب انسپکٹر آف پولیس شیخ زبیر 25 سالہ کو ان کی متحرک خدمات انجام دہی پر پہلی پوسٹنگ کے دوران ضلع نرمل کلکٹر ابھیشالہ ابھینو اور ضلع نرمل ایس پی ڈاکٹر جانکی شرملا IPS نے ضلع ہیڈ کوارٹر پر یوم آزادی کی تقریب کے دوران بیسٹ ایوارڈ سے نوازا، جس پر بھینسا کے صحافیوں اور سماجی کارکنان، جن میں ہمارا سہارا یوتھ ریاستی صدر قاضی ایوب احمد، میر وراثت علی، مرزا یاسین بیگ مدھول رپورٹر، اظہر احمد خان سیاست اور تمجید کاشف نے تانور پولیس اسٹیشن پہنچ کر گلدستہ پیش کیا اور شال پوشی کرتے ہوئے مبارکباد دی اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جس پر SI شیخ زبیر نے اظہار تشکر کیا. گڈ مارننگ سب کو. میرا نام شیخ زبیر SHO تانور نیولی اپوائنٹڈ ہے. تو ینگ جنریشن کے لیے میرا میسیج ہے کہ اب کے زمانے میں ایجوکیشن امپورٹنٹ ہو گیا. کمپلسری سب لوگ ایجوکیشن پہ دھیان دینا، اچھے سے اچھی پڑھائی کرنا، آگے چل کے بڑی پوسٹ جیسے کہ IPS IAS وہ لوگ کے لیے کمپٹیشن کرنا. تو اور ینگ یوتھ کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ بیڈ ہیبٹ سے دور رہنا، جیسے کہ گانجا، پتے کھیلنا اور دوسرے بیڈ ہیبٹس، وہ سب سے دور رہنا. کام پہ فوکس کرو، ایجوکیشن پہ فوکس کرو، لائف میں گریٹ سکسیس کرو. آخر میں سرخیاں اور اقبال. AIG اسپتال میں بایو ڈیزائن انوویشن سمٹ سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب. حیدرآباد کو قرار دیا بایوٹیک کا اہم مرکز. راہل گاندھی اور تیجسوی یادو نے بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران موٹر سائیکل سواری کی، ویڈیو وائرل. تلنگانہ کانگریس حکومت نے مقامی اداروں کے انتخابات میں BCs کو 42% ریزرویشن دینے کے لیے 2 کمیٹیاں دی تشکیل. CPI کے سینئر لیڈر سوراورم سدھاکر ریڈی کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیش کیا خراج اور ان کے انتقال کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا. کانگریس سابق سپریم کورٹ کے جسٹس B سدرشن ریڈی کو نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب میں محض استعمال کر رہی ہے، مرکزی وزیر کشن ریڈی کا بیان. حیدرآباد میں ایک ہفتے کے اندر الیکٹرک شاک لگنے سے 9 افراد کی موت. یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ. ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات. ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے. اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی. آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں. ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، BB کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد. مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں. 9959541435. الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد. ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن،
پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ. بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام. قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے. داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد.